اسلام کی بنیادی تعلیمات، خطبات مکمل۔ نماز۔ مسلمان بھائیوں، پچھلے خطبے میں نے آپ کے سامنے عبادت کا اصل مطلب بیان کیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اسلام میں جو عبادتیں فرض کی گئی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ عبادتیں کس طرح آدمی کو اس بڑی اور اصلی عبادت کے لیے تیار کرتی ہے جس کے لیے اللہ نے جن اور انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز نماز ہے اور آج کے خطبے میں صرف اسی کے بارے میں آپ سے کچھ بیان کروں گا۔ عبادت کا اصل مفہوم، مطلب یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ عبادت اصل میں بندگی کو کہتے ہیں، اور جب آپ خدا کے بندے ہی پیدا ہوئے ہیں تو آپ کسی وقت کسی حال میں بھی اس کی بندگی سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ جس طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنے گھنٹے یا اتنے منٹوں کے لیے خدا کا بندہ ہوں اور باقی وقت میں اس کا بندہ نہیں ہوں، اسی طرح آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنا وقت خدا کی عبادت میں لگاؤں گا اور باقی وقتوں میں مجھے آزادی ہے کہ جو چاہے کروں۔ آپ تو خدا کے پیدائشی غلام ہیں، اس نے آپ کو بندگی ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے آپ کی ساری زندگی اس کی بندگی میں بیتنی چاہیے اور کبھی ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو اس کی عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عبادت کے معنی دنیا کے کام کاج سے الگ ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جانے اور اللہ اللہ کرنے کے نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں عبادت کے معنی یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ جو کچھ بھی کریں خدا کے قانون کے مطابق کریں۔ آپ کا سونا اور جاگنا، آپ کا کھانا اور پینا، آپ کا چلنا اور پھرنا، مطلب کہ سب کچھ خدا کے قانون کی پابندی میں ہو۔ آپ جب اپنے گھر میں بیوی، بچوں، بھائی بہنوں اور رشتہ داروں کے پاس ہو تو ان کے ساتھ اس طرح پیش آئے جس طرح خدا نے حکم دیا ہے۔ جب اپنے دوستوں میں ہنسے اور بولے اس وقت بھی آپ کو خیال رہے کہ ہم خدا کی بندگی سے آزاد نہیں ہیں۔ جب آپ روزی کمانے کے لیے نکلے اور لوگوں سے لین دین کرے اس وقت بھی ایک ایک بات اور ایک ایک کام میں خدا کے حکموں کا خیال رکھے اور کبھی اس حد سے نہ بڑھے جو خدا نے طے کر دی ہے۔ جب آپ رات کے اندھیروں میں ہو اور کوئی گناہ اس طرح کر سکتے ہو کہ دنیا میں کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت بھی آپ کو یاد رہے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے اور حقیقت میں ڈر اسی کا ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کے لوگوں کا۔ جب آپ جنگل میں اکیلے جا رہے ہو اور وہاں کوئی جرم اس طرح کر سکتے ہو کہ کسی پولیس مین اور کسی گواہ کا کھٹکا نہ ہو تو اس وقت بھی آپ خدا کو یاد کر کے ڈر جائیں اور جرم کے ہاتھ کھینچ لیں۔ جب آپ جھوٹ، بے ایمانی اور ظلم سے بہت سا نفع کما سکتے ہو اور کوئی آپ کو روکنے والا نہ ہو تو اس وقت بھی آپ خدا سے ڈریں اور اس فائدے کو اس لیے چھوڑ دے کہ خدا اس سے ناراض ہوگا۔ اور جب سچائی اور ایمانداری میں آپ کو سراسر نقصان پہنچ رہا ہو اس وقت بھی آپ نقصان اٹھانا پسند کر لیں، صرف اس لیے کہ خدا اس سے خوش ہوگا۔ اس طرح صرف دنیا کو چھوڑ کر کونوں اور گوشوں میں جا بیٹھنا اور تسبیح ہلانا عبادت نہیں ہے، بلکہ دنیا کے دھندوں میں پھنس کر خدا کے قانون کی پابندی کرنا عبادت ہے۔ اللہ کے ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان پر اللہ اللہ جاری ہو، بلکہ اصل اللہ کا ذکر یہ ہے کہ دنیا کے جھگڑوں اور بخیڑوں میں پھنس کر بھی آپ کو ہر وقت خدا یاد رہے۔ جو چیزیں خدا سے غافل کرنے والی ہیں ان میں مشغول نہ ہو اور پھر خدا سے غافل نہ ہو۔ دنیا کی زندگی میں جہاں خدائی قانون کو توڑنے کے بہت سے موقع بڑے بڑے فائدوں کے لالچ اور نقصان کا ڈر لیے ہوئے آتے ہیں، وہاں آپ خدا کو یاد کریں اور اس کے قانون کی پیروی پر قائم رہے۔ یہ ہے خدا کی اصلی یاد، اس کا نام ہے ذکر الہی، اور اسی ذکر کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا ہے۔ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ قرآن سورہ 62 جمعہ آیت 10۔ یعنی جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، خدا کے فضل یعنی حلال روزی کی تلاش میں دوڑ دھوپ کرو اور اس دوڑ دھوپ میں خدا کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ نماز کے فائدے۔ عبادت کا یہ مطلب دماغ میں رکھیے اور غور کیجئے کہ اتنی بڑی عبادت انجام دینے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور نماز کس طرح یہ سب چیزیں انسان میں پیدا کرتی ہیں۔ بندگی کا احساس۔ سب سے پہلے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کو بار بار یہ یاد دلایا جاتا رہے کہ آپ خدا کے بندے ہیں اور اسی کی بندگی آپ کو ہر وقت ہر کام میں کرنی ہے۔ یہ یاد دلانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ایک شیطان آدمی کے نفس میں بیٹھا ہوا ہے جو ہر وقت کہتا رہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، اور لاکھوں کروڑوں شیطان ہر طرف دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان میں سے ہر ایک یہی کہہ رہا ہے کہ تو میرا بندہ ہے۔
इन शैतानों का जादू उस वक्त तक नहीं उतर सकता जब तक इंसान को दिन में कई कई बार यह याद न दिलाया जाए कि तू किसी का बंदा नहीं, सिर्फ खुदा का बंदा है। यही काम नमाज करती है। सुबह उठते ही सब कामों से पहले वह आपको यही बात याद दिलाती है। फिर जब आप दिन को काम काज में लगे रहते हैं, उस वक्त फिर 3 बार उसी याद को ताज़ा करती है, और जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं तो आखिरी बार फिर उसी को दोहराती है। यह नमाज का पहला फायदा है, और कुरान में इसी वजह से नमाज को जिक्र कहा गया है, यानी यह खुदा की याद है। फर्ज की पहचान। फिर चूंकि आपको इस जिंदगी में हर कदम पर खुदा के हुक्मों को पूरा करना है, इसलिए यह भी जरूरी है कि आप में अपना फर्ज पहचानने की खूबी पैदा हो, और इसके साथ आपको अपना फर्ज दिल की आमादगी से अंजाम देने की आदत भी हो। जो शख्स यह जानता ही ना हो कि फर्ज का मतलब क्या है, वह तो कभी हुक्मों को पूरा कर ही नहीं सकता। और जो शख्स फर्ज के माने तो जानता हो, मगर उसकी तरबियत इतनी खराब हो कि फर्ज को फर्ज जानने के बावजूद वह उसे अदा करने की परवाह ना करे, उससे कभी यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि रात दिन के 24 घंटों में जो हजारों हुक्म उसे दिए जाएंगे, उनको दिल की आमादगी के साथ अंजाम देगा। इताअत की मश्क, अभ्यास। जिन लोगों को फौज या पुलिस में नौकरी करने का मौका मिला है, वे जानते हैं कि इन दोनों नौकरियों में ड्यूटी को समझने और उसे अदा करने की मश्क किस तरह कराई जाती है। रात दिन में कई कई बार बिगुल बजाया जाता है, सिपाहियों को एक जगह हाजिर होने का हुक्म दिया जाता है और उनसे परेड कराई जाती है। यह सब इसलिए है कि उनको हुक्म बजा लाने की आदत हो, और उनमें से जो लोग ऐसे सुस्त और नालायक हो कि बिगुल की आवाज सुनकर भी घर में बैठे रहे या परेड में हुक्म के मुताबिक हरकत ना करे, उन्हें पहले ही नाकारा समझकर नौकरी से अलग कर दिया जाए। ठीक इसी तरह नमाज भी दिन में 5 वक्त बिगुल बजाती है, ताकि अल्लाह के सिपाही उसको सुनकर हर तरफ से दौड़े चले आए और साबित करे कि वे अल्लाह के हुक्मों को मानने के लिए तैयार हैं। जो मुसलमान इस बिगुल को सुनकर भी बैठा रहता है और अपनी जगह से नहीं हिलता, वह असल में यह साबित करता है कि वह या तो फर्ज को पहचानता ही नहीं, या अगर पहचानता है तो वह इतना नालायक और नकारा है कि खुदा की फौज में रहने के काबिल नहीं। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग अजान की आवाज सुनकर अपने घरों से नहीं निकलते, मेरा जी चाहता है कि जाकर उनके घरों में आग लगा दूं। और यही वजह है कि हदीस में नमाज को कुफ्र और इस्लाम के बीच फर्क करने वाली बताया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रजी अल्लाह अन्हा के ज़माने में कोई ऐसा शख्स मुसलमान ही नहीं समझा जाता था जो नमाज के लिए जमात में हाजिर ना होता हो। यहाँ तक कि मुनाफिक लोग भी, जिन्हें इस बात की जरूरत होती थी कि उनको मुसलमान समझा जाए, ऐसा करने पर मजबूर होते थे कि जमात से नमाज पढ़े। यही वजह है कि कुरान में जिस चीज पर मुनाफिकों को बुरा भला कहा गया है, वह यह नहीं है कि वे नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि यह है कि हारे हुए जी से बड़ी बददिली के साथ नमाज के लिए उठते हैं, और जब वे नमाज के लिए उठते हैं तो कसमसाते हुए उठते हैं। कुरान सूरा 4 निसा आयत 142। इससे मालूम हुआ कि इस्लाम में किसी ऐसे शख्स के मुसलमान समझे जाने की गुंजाइश नहीं है जो नमाज ना पढ़ता हो, इसलिए कि इस्लाम सिर्फ अकीदा रखने वाली चीज नहीं है, बल्कि अमली चीज है। और अमली चीज भी ऐसी कि जिंदगी में हर वक्त हर पल एक मुसलमान को इस्लाम पर अमल करने और कुफ्र व फिस्क गुनाह से लड़ने की जरूरत है। ऐसी जबरदस्त अमली जिंदगी के लिए जरूरी है कि मुसलमान खुदा के हुक्मों को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार हो। जो शख्स इस किस्म की मुस्तैदी तैयारी नहीं रखता, वह इस्लाम के लिए बिल्कुल नाकारा है। इसीलिए दिन में 5 वक्त नमाज फर्ज की गई, ताकि जो लोग मुसलमान होने का दावा करते हैं उनका बार बार इम्तिहान लिया जाता रहे कि वे वाकई मुसलमान है या नहीं, और वाकई इस अमली जिंदगी में खुदा के हुक्मों को पूरा करने के लिए तैयार है या नहीं। अगर वे खुदाई परेड का बिगुल सुनकर हिलते तक नहीं, तो साफ मालूम हो जाता है कि वे इस्लाम की अमली जिंदगी के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद उनका खुदा को मानना और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना बिल्कुल बेईमानी है। इसीलिए कुरान में कहा गया है, बेशक वह नमाज एक बड़ा ही मुश्किल काम है, मगर फर्माबरदार बंदों के लिए नहीं। कुरान सूरा 2 बकरा आयत 45। यानी जो लोग खुदा की बंदगी और उसका हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ उन्हीं को नमाज बोझ मालूम होती है। और जिसको नमाज बोझ मालूम हो, वह खुद इस बात का सबूत पेश करता है कि वह खुदा की बंदगी व इताअत व फर्माबरदारी के लिए तैयार नहीं है। खुदा का खौफ पैदा करना। तीसरी चीज खुदा का डर है, जिसको हर वक्त दिल में ताज़ा रखने की जरूरत है।
مسلمان اسلام کے مطابق عمل کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے یہ یقین نہ ہو کہ خدا ہر وقت ہر جگہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کی ہر حرکت کا خدا کو علم ہے، خدا اندھیرے میں بھی اس کو دیکھتا ہے، خدا تنہائی میں بھی اس کے ساتھ ہے۔ ساری دنیا سے چھپ جانا ممکن ہے مگر خدا سے چھپنا ممکن نہیں۔ ساری دنیا کی سزاؤں سے آدمی بچ سکتا ہے مگر خدا کی سزا سے بچنا ناممکن ہے۔ یہی یقین آدمی کو خدا کے حکموں کی خلاف ورزی سے روکتا ہے۔ اسی یقین کے زور سے وہ حلال اور حرام کی ان حدوں کا لحاظ رکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے جو اللہ نے زندگی کے معاملوں میں قائم کی ہے۔ اگر یہ یقین کمزور ہو جائے تو مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان کی طرح زندگی بسر کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ نے دن میں 5 وقت نماز فرض کی ہے تاکہ وہ اس یقین کو دل میں بار بار مضبوط کرتا رہے۔ اسی لیے قرآن میں خود اللہ ہی نے نماز کے اس مقصد کو بیان کر دیا۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ قرآن سورہ 29 عنکبوت آیت 45۔ یعنی نماز وہ چیز ہے جو انسان کو برے کاموں اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس کی وجہ آپ غور کر کے خود سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ نماز کے لیے پاک ہو کر اور وضو کر کر آتے ہیں، اگر آپ ناپاک ہو اور نہائے بنا آ جائے، یا آپ کے کپڑے ناپاک ہو اور انہی کو پہنے ہوئے آ جائے، یا آپ کا وضو نہ ہو اور آپ یہ کہہ دیں کہ میں وضو کر کے آیا ہوں، تو دنیا میں کون آپ کو پکڑ سکتا ہے؟ لیکن آپ ایسا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ خدا سے یہ گناہ چھپ نہیں سکتا۔ اسی طرح نماز میں جو چیزیں دھیرے سے پڑھی جاتی ہے، اگر ان کو آپ نہ پڑھے تو کسی کو خبر نہیں ہو سکتی، مگر آپ ایسا کبھی نہیں کرتے۔ یہ کس لیے؟ اسی لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ خدا سب کچھ سن رہا ہے اور آپ کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح آپ جنگل میں بھی نماز پڑھتے ہیں، رات کو اندھیرے میں بھی نماز پڑھتے ہیں، اپنے گھر میں جب اکیلے ہوتے ہیں اس وقت بھی نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہوتا اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ آپ چھپ کر بھی خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ خدا سے کسی جرم کو چھپا پانا ممکن نہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز کس طرح خدا کا ڈر اور اس کے حاضر و ناظر، علیم و خبیر ہونے کا یقین آدمی کے دل میں بیٹھاتی اور تازہ کرتی رہتی ہے۔ رات دن کے 24 گھنٹوں میں آپ ہر وقت خدا کی بندگی اور عبادت کیسے کر سکتے ہیں جب تک کہ یہ ڈر اور یہ یقین آپ کے دل میں تازہ نہ ہوتا رہے؟ اگر اس چیز سے آپ کا دل خالی ہو تو کیسے ممکن ہے کہ رات دن جو ہزاروں معاملے آپ کو دنیا میں پیش آتے ہیں، ان میں آپ خدا سے ڈر کر نیکی پر قائم رہیں گے اور برائی سے بچیں گے؟ اللہ کے قانون سے واقفیت۔ چوتھی چیز جو خدا کی عبادت کے لیے سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ خدا کے قانون سے واقف ہو۔ اس لیے کہ اگر آپ کو قانون کا علم ہی نہ ہو تو آپ اس کی بندگی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کام بھی نماز پورا کرتی ہے۔ نماز میں قرآن جو پڑھا جاتا ہے یہ اسی لیے ہے کہ روزانہ آپ خدا کے حکموں اور اس کے قانونوں سے واقف ہوتے رہے۔ جمعے کا خطبہ بھی اسی لیے ہے کہ آپ کو اسلام کی تعلیم کا علم ہو۔ جماعت کے ساتھ نماز اور جمعے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ عالم اور ان پڑھ بار بار ایک جگہ اکٹھا ہوتے رہے اور لوگوں کو ہمیشہ خدا کے حکموں سے واقف ہونے کا موقع ملتا رہے۔ اب یہ آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ کو جمعے کے خطبے بھی ایسے سنائے جاتے ہیں جن سے آپ کو اسلام کا کوئی علم حاصل نہیں ہوتا، اور نماز کی جماعتوں میں آ کر نہ آپ کے پڑھے لکھے اور دین کا علم رکھنے والے اپنے ان پڑھ بھائیوں کو کچھ سکھاتے ہیں اور نہ وہ اپنے عالم بھائیوں سے کچھ پوچھتے ہیں۔ نماز تو آپ کو ان سب فائدوں کا موقع دیتی ہے، آپ خود فائدہ نہ اٹھائے تو نماز کا کیا قصور؟ اجتماعیت کی مشق۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ کوئی مسلمان زندگی کے اس ہنگامے میں اکیلا نہ ہو، بلکہ سب مسلمان مل کر ایک مضبوط جماعت بنے اور خدا کی عبادت یعنی اس کے حکموں کی پابندی کرنے اور اس کے قانون پر عمل کرنے اور اس کے قانون کو دنیا میں جاری کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک طرف مسلمان یعنی خدا کے فرما بردار بندے ہیں اور دوسری طرف کفار یعنی خدا کے نافرمان بندے۔ رات دن فرما برداری اور نافرمانی کے بیچ کشمکش جاری ہے۔ نافرمان اور باغی خدا کے قانون کو توڑتے ہیں اور اس کے خلاف دنیا میں شیطانی قانونوں کو چلاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اگر ایک ایک مسلمان اکیلا ہو تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ضرورت اس کی ہے کہ خدا کے فرما بردار بندے ایک جٹ ہو کر بغاوت اور نافرمانی کا مقابلہ کرے اور خدا کے قانون کو لاگو کرے۔
यह इज्तिमाई ताकत पैदा करने वाली चीज है। सारी चीजों से बढ़कर नमाज है। 5 वक्त की जमात, फिर जुमे का बड़ा इज्तिमा, फिर ईदों का इज्तिमा, ये सब मिलकर मुसलमानों को एक मजबूत दीवार की तरह बना देते हैं और उनमें वह भाईचारा और मेल जोल पैदा कर देते हैं जो रोजाना की अमली जिंदगी में मुसलमानों को एक दूसरे का मददगार बनाने के लिए जरूरी है।